اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 260 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 260 کیا ہے کہ اور یاد کرو جب ابراہیم نے بھی کہا تھا کہ پروردگار ذرا مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب اس سے پچھلی آیات بھی ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ریلیٹڈ یہی پڑھی تھی۔ فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جان لو کہ اللہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ تمام انبیاء کرام کا معاملہ ہے کہ انہیں عین الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ایمان عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ ایمان اور یقین کی ایک ایسی بھٹی بنانا ہوتا ہے کہ جس سے ایمان اور یقین دوسروں میں صلاحیت کرے۔ نبیوں کو ایک ایسا وہ ایمان اور یقین کا ایک بنانا پڑتا ہے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جس سے وہ دوسروں کو بھی وہ ایمان اور یقین دلا سکے۔ ان کو اس لیے ایسے مشاہدے کروائے جاتے ہیں، اس لیے ایمان ان کے لیے صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا۔ اس طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے بھی ذرا مشاہدہ کروا دیں گے کیسے جو ہے مردوں کو، اب ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں پر لے جائے گیا، وہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ان مشاہدات سے انبیاء کرام کو ان ایمانی حقائق پر کمل جن کی وہ لوگوں کو دعوت دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ اس طرح مانوس کرو کہ تمہاری آواز سن کر تمہارے پاس آ جایا کریں، اور پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اب اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کے سر، در، ٹنگے اور ان کے پر علیحدہ علیحدہ، پھر ایک پہاڑ پر جا 4 کے سر، دوسرے پہاڑوں پر 4 کے در، تیسرے پہاڑ پر 4 کی ٹانگیں، چوتھے پر 4 کے پر رکھ دیے۔ اس طرح مختلف اجزاء میں تقسیم کیا، پھر انہوں نے جب پکارا تو ان کے اجزاء جمع ہو کے 4 پرندے اپنی سابقہ جو ان کی شکل و صورت تھی اس میں زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ زبردست و کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 261 کیا ہے کہ مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 بالیاں پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ عطا کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں دین کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ یہ اس اضافے کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوں، اس کا اجر و ثواب ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ، اللہ اس کے مال میں بے پناہ اضافہ کرے گا، اس کو جزا دے گا، اجر و ثواب کو بڑھاتا رہے گا۔ یہ 700 گنا تو ایک مثال کے طور پر، اللہ اس سے بھی زیادہ اضافہ کرے گا جس کے لیے چاہے گا، جتنا چاہے گا بڑھائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ آیت نمبر 262 کہ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، تو ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ کسی رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ ان کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس وقت اتنا چندہ دیا، یعنی وہ جتاتے نہیں، معلوم ہوا کہ میرا حق زیادہ ہے، ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو پھر بات بھی ہماری زیادہ مانی جائے۔ یا اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے کام میں لگا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر اپنا پورا وقت دین کی خدمت مل گئے، لیکن اگر آپ اس کو جتا بھی دیا، احسان بھی رکھ دیا، کوئی تکلیف تا بات بھی کہہ دی، دل آزاری والی بات، تو اس کا اجر و ثواب جو تھا وہ ضائع ہوتا رہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے کرتے ہیں سب کچھ، نہ اس کو جتاتے ہیں نہ ایسا، تو ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔
ان کے لیے کسی قسم کا رنج و غم اور خوف نہیں، وہ کسی قسم کے رنج و غم سے دوچار نہیں، اور نہ انہیں کسی قسم کا رنج و غم ہوگا۔ 263 کیا بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائے۔ اللہ غنی ہے اور حلیم ہے، یعنی اگر کوئی ضرورت مند آ گیا، کسی نے ہاتھ پہ، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو ایسی بات بھی نہ کہیے کہ سامنے والے کو دل دکھے، بلکہ نرمی کے ساتھ معذرت کریں۔ اب ڈانٹنا نہیں چاہیے، یہ طرز عمل اس سے کہیں بہتر ہے کہ ضرورت مند کو کچھ دے تو دیا لیکن اس کے بعد 2-4 جملے بھی سنا دیے۔ اب ہماری کیا حیثیت ہے کہ اللہ ہمارے در پہ کسی کو مانگنے کے لیے بھیجے، لیکن اگر اللہ کوئی بندہ آ جاتا ہے، ہمارا نہیں بنتا کہ ہم اس کو ڈانٹیں۔ اللہ بے نیاز بھی ہے، بردبار، اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کے دے رہے ہو۔ اب اس ضمن میں ایک حدیث قدسی بڑی وضاحت سے آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کھانے کو میرے پاس موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، پروردگار، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا اور تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل کو میرے پاس موجود پاتا۔ اب یہ بات یاد رکھنے کی، کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں، در حقیقت اللہ کو دے رہے ہیں جو غنی ہے، جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، تمہارے طرز عمل کے باوجود بھی تم سے درگزر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے، مگر ہم کیا ہیں کہ دل سے اتری ہوئی چیز اللہ کے نام پہ دے دیتے، بیکار ردی چیز اللہ کے نام پہ دے دیتے۔ اب اگر اللہ چاہے، اللہ کی غیرت اسی وقت جوش میں آ جائے تو تمہیں ہر نعمت سے محروم کر دیا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حلیم ہے، رحمت اللہ عالمین، غفور الرحیم ہے۔ 264 آیت نمبر کیا ہے کہ اے علمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر کر کے چھوڑ دے۔ ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور اللہ ایسے کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ کیا ہے کہ اپنا مال تو خرچ کر رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہا ہے، کوئی بڑے بڑے خیراتی ادارے قائم کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے، اپنے ٹیکس بچانے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے کر رہا ہے۔ تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ اس کی نیت کیا ہے؟ جو کوئی ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ریا اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے حدیث میں بھی متعدد بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا۔ تو اس کی مثال کیا ہے کہ کسی چٹان پر مٹی کی تھوڑی سی تہ جم گئی ہے، وہاں آپ نے کچھ بیج ڈال دی تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی فصل، لیکن وہ انتہائی ناپائیدار ہوگی۔ بارش کے ایک زوردار چھینٹے میں چٹان کے اوپر جمی ہوئی مٹی کی تہ بھی بہہ گئی، پھر کیا ہوا؟ آپ کی محنت ضائع ہو گئی، آپ کا بیج بھی اکارت گیا، فصل بھی گئی، بارش سے دھل کر چٹان بالکل صاف ہو گئی، یعنی سب کچھ گیا، کچھ حاصل نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے ریاکاری کا بھی یہ انجام ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مال بھی گیا، حاصل بھی کچھ نہ ہوا، اللہ کے ہاں
किसी अजर सवाब का सवाल ही नहीं। तो वो जो अपनी तौर पे सदके करते हैं, खैरात करते हैं, उनसे तो उनके हाथ कुछ भी नहीं आए, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए वहां उनका हिस्सा ही नहीं रखा। अल्लाह ताला काफिरों को रहब नहीं करता, ना शुक्र और मुनकरीन नेमत को सीधी राह नहीं दिखाता, उन्हें बमराह नहीं करता। अल्लाह की रजा जोई के लिए जो खर्च करता है, फिर उसमें उसको अपना रवैया तुर्श नहीं रखना चाहिए, ना ही उस पर एहसान जताना चाहिए। बल्कि सदका खैरात के बारे में तो ये आया है कि ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ से दो और दूसरे को भी लम ना हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उसकी राह में बगैर किसी लालच के खर्च करें, उसके बंदों की मुसीबतें दूर करें, तकलीफें दूर करने में हम अपना हिस्सा अदा कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।